السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ ملک میں جاری معاشی سیاسی آئینی بحران، حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف معاہدے کی پاسداری کریں گے، پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان ظاہر ٹریک پہ آ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پاکستان کو گروتھ کی طرف جانا ہوگا تو ہی پاسبلٹیز ہیں۔ آپ کو اپنی گروتھ بہتر کرنی ہوگی۔ اس کے حوالے سے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے وہ واضح ہونا ضروری ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے، جو کہ ہمیں اس وقت تک نظر نہیں آ رہا۔ ایک پچھلے دنوں ظاہر جو اکانومی ریوائول پلان بنایا گیا ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی تیز کر دیا گیا، آج میٹنگ بھی ہوئی، لیکن پریکٹیکلی جب آپ بزنس کمیونٹی کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے، انٹرنیشنل جو آپ کا انویسٹر ہے وہ پاکستان کا رخ کرے گا تو ہی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ سیاسی حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ابھی تک معاملات بہتر نہیں ہوئے۔ ظاہر سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کا معاشی استحکام بھی آئے گا۔ اب اس اسمبلی کی مدت 13 اگست کو پوری ہو جائے گی، نگراں سیٹ اپ آنا ہے، اس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ جس طرح کا ماحول بن رہا ہے یہ بھی کوئی اتنا خوشائند نہیں ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے۔ تو اگر اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز مل کر نہ بیٹھے اور معاملات بہتر نہ ہوئے تو آنے والی جو حکومت ہوگی اس کے لیے بھی جو صورتحال ہے وہ بھرپور چیلنج کے ساتھ ہوگی، اور اکانومی ایک بار پھر بڑا چیلنج ہوگا آنے والی حکومت کے لیے بھی۔ نگراں سیٹ اپ ظاہر ہے اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، اس نے صرف مینجمنٹ سائڈ دیکھنی ہوتی ہے اور الیکشنز کرانے، وہ الیکشنز ہوں گے اس کے بعد جو حکومت آئے گی تو ظاہر ہے بڑے ڈیسیجن انہوں نے ہی لینے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں چونکہ اس وقت تک جب ہم بات کرتے ہیں تو دبئی پاکستانی سیاست کا مرکز بنا، اس سے پہلے لنڈن اور پنجاب جو ہے وہ ٹارگٹ ہے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا۔ اس کی اصل جنگ ہی پنجاب کی ہے، چونکہ وہاں سے نمبرز جس کے بہتر ہوں گے وہ آگے بڑھے گا۔ باقی صوبوں میں سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہتر پوزیشن میں ہے، یہاں نیشنل اسمبلی کی آلموسٹ سیٹس ان کے پاس، جس طرح ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھی، اس دفعہ بھی نمبرز ان کے پاس بہتر ہوں گے۔ کے پی اور پنجاب میں، کے پی اور بلوچستان میں بھی صورتحال کسی حد تک فیور کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پنجاب مقابلہ ہوگا۔ پنجاب اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے یا بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے تو فیڈرل ان کے پاس جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو فارمولے دبئی میں طے ہوئے ان کے اوپر کیا بات ہوئی اور نگراں سیٹ اپ کیسا آئے گا، اور اس کے بعد الیکشنز، چونکہ پاکستان پارٹی تو چاہتی ہے کہ ٹائم پہ ہوں، مسلم لیگ نون بھی کنونس ہے اب تک، تو کیا واقعی ٹائم پہ ہوں گے الیکشنز؟ معاشی صورتحال سے ہم باہر نکل آئیں گے، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمیں کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عظمیٰ کامران صاحبہ نے، سینئر رہنما ہے جی ڈی اے کی۔ عظمیٰ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر سیاستدان ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی شو میں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں محمود مولوی صاحب جوائن کریں گے، سینئر رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے۔ حسن مرتضیٰ صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ حسن مرتضیٰ صاحب تک آڈیو نہیں جا رہی، ہم جی حسن مرتضیٰ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بڑی کم آ رہی ہے جی، تھوڑی سی آڈیو کوشش کریں گے بہتر آپ تک پہنچ سکے، پی سی آر آڈیو ذرا۔ کس طرح دیکھتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب موجودہ سیاسی صورتحال کو، اور خاص طور پہ جب ہم پنجاب کی بار بار بات کر رہے ہیں، چونکہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اوورآل اچھی پوزیشن میں ہے، ظاہر سندھ آپ کے پاس بھرپور نمائندگی یہاں پہ ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آنے والے الیکشنز میں، چاہے وہ 2023 میں ہوں یا جب بھی۔ پنجاب اصل ٹارگٹ ہے، اور جس پنجاب میں جس خطے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ بھی قدرے بہتر ہے۔ سینٹرل اور اپر پنجاب آپ کو لگتا ہے کہ گیم چینجر ثابت ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی بڑا سرپرائز دے گی؟ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی ملک کے تمام حصوں میں موجود ہے۔ آپ سندھ لے لیں، آپ بلوچستان لے لیں، کے پی میں ہم نے بڑا امپروو کیا ہے، آپ آزاد کشمیر لے لیں، آپ جنوبی پنجاب لے لیں، سینٹرل پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ اسے جوائن بھی کر رہے ہیں، لوگ پیپلز پارٹی ریوائو بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بہتر جو ہے وہ ریوائول ہوگا پیپلز پارٹی کا۔
اور الیکشن جو ہے آپ 2030 کہہ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کس سینس میں کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ الیکشن 2023 میں ہے جی۔ 23 ہی کا ہے، شاید آپ نے سنا صحیح نہیں، 23 ہی کا ہے۔ اچھا میں نے 30 سمجھا۔ نہیں 30 تو سر پتہ نہیں تب تک کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ جی سر۔ جی حسن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے، مجھے وہ پورے، چونکہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، میں نے پورا کویشچن نہیں سنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں 2023 ہی کی بات کر رہا تھا کہ اگر 23 میں ہوتے ہیں یا 24 میں جب بھی، لیکن ذرا دوسرا آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کی بنیاد ہی لاہور سے رکھی گئی تھی، پھر چاروں صوبوں جی بی کشمیر ہر جگہ آپ نے حکومت بھی بنائی۔ پچھلے الیکشنز میں آپ کی بڑی زبردست پوزیشن رہی کشمیر میں، اور اب تو ظاہر ملا جلا رجحان ہے وہاں پہ بھی حکومت۔ جی بی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگراں وہاں پہ جو فارورڈ بلاک بن چکا ہے، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوزیشن اپنی بہتر بنا رہی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ معاملات ٹلڈ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ کشمیر بھی بڑا فریکوینٹ آپ وزٹ کرتے ہیں، وہاں کی انتخابی سیاست میں بھی آپ کا بڑا زبردست انپٹ رہا، ہم فالو کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ آپ کو۔ تو یہ جی بی اور کشمیر میں اچانک تبدیلیاں کیا اس چیز کی نوید ہیں کہ فیڈرل میں وفاقی حکومت آنے والی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی آنے والی حکومت ہوگی سینٹر کے اندر، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر ہوں گے۔ اور جن چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں، وادی کی جو ہے کشمیر کی، وہاں سے ہم جیتے ہیں جی۔ ہم تو جو مہاجرین کی سیٹیں تھی جو پنجاب کے اندر تھی یا دوسری جگہوں پر تھی، وہ سیٹیں ہم نے لوز کی ہیں۔ وادی میں تو ہماری سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جی، وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے۔ اور جہاں پر جی بی کا جہاں تک تعلق ہے، جی بی کے اندر پیپلز پارٹی آج کی تمام سیاسی جماعتوں سے طاقتور بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی حکومت جی بی کی بھی ہماری ہوگی۔ آپ نے ہماری وہاں پہ کمپین دیکھی ہوگی پچھلے الیکشن میں، چیئرمین بلاول بھٹو ایک ایک گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی سپورٹ موجود ہے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک المیہ سوری ہے کہ سینٹر کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان چھوٹی اکائیوں کو، ان کو وہ اہمیت نہیں ملتی اگر وہ اپوزیشن میں ہوں، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ ریزلٹس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے تو ضمنی الیکشنز بھی وہاں جیتے جبکہ سینٹر میں ہماری مخالف حکومت تھی۔ اس کے باوجود ہم نے حکومت کے خلاف بھی الیکشن لڑ کے، اپنی اتحادیوں کے خلاف بھی الیکشن لڑ کے، تمام تر وفاقی وزراء کی موجودگی میں ہم نے کشمیر کا الیکشن جیتا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ نظریے کمزور پڑ سکتے ہیں، نظریے اتنی مطلوبہ نشستیں حاصل نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں، نظریے ختم کبھی بھی نہیں ہوئے۔ اور پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ تو بڑا بنیادی سا نظریہ ہے اور مینیفیسٹو ہے، وہ تو کبھی بھی ختم، وہ تو ضرورت رہے گی ہر دور کی، ہر وقت کی۔ ٹھیک ہے اسد صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور پھر پنجاب کی سیاست کی بھی بات کریں گے کہ کیا وہاں پہ کوئی انتخابی اتحاد آپ کا ہوگا دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ، یا اگلی حکمت عملی کیا ہوگی اس پہ بھی بات کریں گے۔ عظمیٰ گفتگو آپ سن رہی تھی، سندھ آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ اتحاد بنا کر آپ نے الیکشن لڑا، کامیابی نہیں ملی اس طرح کی، بڑے بڑے گرینڈ اتحاد بنے۔ اس دفعہ تو سندھ ابھی تک چونکہ پاکستان تحریک انصاف جب سے اس کے اوپر 9 مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی چیزیں کم ہو گئیں، اس سے پہلے ان کے چیئرمین کہتے تھے کہ جی میں سندھ کا رخ کروں گا، تو سندھ تو فی الحال جو فیکٹس یہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے، وہی جو سیٹیں آپ کے پاس روایتی طور پہ ہوتی ہیں وہ رہیں گی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن واضح نمبر جو ہے وہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے۔ تو کچھ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ، کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ظفیر بھائی، الیکشن تو ہونے ہی ہے اور ہم
یہی پرفارمس کریں گے جس طرح سے ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے بھرپور طریقے سے کہ ون کریں. اب دیکھیں لیکن ون کر نہیں پائے. اب تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے آپ نے دیکھ لیا, یہاں دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے دیکھ لیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے شکست نہیں دے سکے. جی دیکھیں ظفیر بھائی, ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, ان کی ایک یہ پالیسی رہتی ہے کہ ہم سیاست میں ضرور ہیں مگر ہم سیاست میں جمہوری طریقے سے رہتے ہیں, نہ کوئی وائلنس, نہ کوئی مار کٹائی, نہ کوئی بربریت, نہ کوئی کرپشن, نہ کوئی پکڑ دھکڑ, نہ کوئی ایسی چیز جس سے ملک کو یا عوام کو نقصان ہو. ہاں ہمارا جمہوری حق ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا, اور ہم بھرپور طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہار جیت دیکھیں اس وقت سلیکٹ ہوگی اور اس وقت سامنے آئے گی جب الیکشن ہوں گے, مگر انشاءاللہ اس ٹائم ہم لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. ہوتا نا ابھی کیا ایسی کوئی آپ کے پاس ہے بیانیہ کہ کیا چیز لے کر عوام کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں ہمارا بیانیہ کی کارکردگی چیزیں, مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب روڈوں کا کیا حال ہے. ابھی ہمارے میئر سلیکٹ ہوئے مگر اس سے پہلے بھی تو ان کے پاس ہی سارے اختیارات تھے. اس سے پہلے بھی تو دیکھیں الیکٹ ہوئے سلیکٹ ہوئے آپ کہہ لیں کہ الیکٹ ہوئے, آپ اور جماعت اسلامی والے ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ اچھا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے یہ الیکٹ ہو گئے مرتضی وہاب صاحب. کیوں؟ کیونکہ یہ اچھی آئینی بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اختیارات دیے جائیں گے. اگر جماعت اسلامی آ جاتی اقتدار میں چیئرمین شپ میں تو وہ اختیارات ان کو نہیں دیے جاتے, وہ پھر پرفارمنس نہیں کر پاتے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ ساری چیزیں تو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے میں کارکردگی ہے تو لوگ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میئر جو آئے ہیں تو جب آپشن نہیں بچتا نا ظفیر بھائی, اگر کھل کے بات کریں گے, اب آپشن نہیں بچتا تو پھر آپشن جو سامنے ہوتا ہے اسی کو لایا جاتا ہے. الیکشن والے دن آپ کو پتا ہے کس طرح سے کچھ لوگ جو ہے سائیڈ میں کیے گئے, کس طرح سے لوگ غائب ہو گئے, کس طرح سے ان کے اوپر ایف آئی آریں ہو گئیں, کیا معاملہ بنا ہے آپ سب جانتے ہیں اور پوری عوام جانتی ہے, پورا سندھ جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. ہاں آنے والے وقت میں ہم یہی کریں گے کہ عوام کو ریلیف ملے, سندھ کو بحالی ملے, پانی ملے, سڑکیں صحیح ہوں, نالے ٹھیک ہوں, کافی چیزیں ہیں جو بگڑی ہوئی ہیں. اسلم صاحب پنجاب کی جب ہم بات کر رہے ہیں سیاسی اتحاد, مسلم لیگ نون نے تو منع کر دیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی لیول پہ انتخابی اتحاد نہیں کریں گے, چاہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو. یہ فارمولا ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ شاید جہاں 2018 میں آپ کا کینڈیڈیٹ سیکنڈ نمبر پہ تھا وہاں پہ پی ایم ایل این آپ کو سپورٹ کرے گی, اور جہاں آپ کمزور تھے وہاں پہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے, تو اس فارمولے کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. تو کیا واقعی میں کوئی اتحاد ہوگا یا آپ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ جائیں گے, یا اس طرح کسی چھوٹے گروپ کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابی مارکا لڑیں گے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا کہ جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر جیتی ہے بلدیاتی الیکشن تو شاید اسی بہانے ان کو بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات ملیں اور کام کرنے کا انہیں موقع ملے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی گواہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اختیارات دیے ہیں. ریولیوشن آف پاور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے اور انہوں نے 58(2)B جو ہے وہ ختم, ایگزیکٹلی انہوں نے پارلیمنٹ کو پارک دی تھی, پارلیمنٹ کو امپاور کیا تھا, پارلیمنٹ کے پرائم منسٹر کو انہوں نے امپاور کیا, انہوں نے وہ تلوار ختم کر دی اسمبلیاں توڑنے والی. انہوں نے وہ جو آئین میں اتنی بڑی ترامیم کی جن میں صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی, NFC ایوارڈ کیا. پیپلز پارٹی کے علاوہ تو آج تک کسی نے دیا ہی نہیں. یہاں تو جو پاورز ہیں وہ اپنے پاس رکھنے کے قائل ہیں لوگ. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہمیشہ خوش رہتے ہیں کہ ہم انہیں امپاور کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی پاور ایکسرسائز کرو اور اپنے لوگوں کی خدمت کرو. ہم نے تو کبھی نہیں کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا. ہمیں کولیشن میں بھی اختیارات نہیں ملتے. میں خود منسٹر بنا, میں 3 مہینے وزیر رہا, مجھے پورٹ فولیو نہیں دیا گیا. میرے اتحادی تھے وہ, اب بھی ہمارے اتحادی ہیں. ہم شکوے نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے
اور باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اگر وہ تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے تو میں سوال میرا یہ تھا کہ کیا پنجاب کی سطح پہ آپ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ یا کسی دوسرے گروپ کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد کریں گے؟ چونکہ مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ ہم پی پی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں ہم کیا چند سیٹیں لے کر ہم سارا پنجاب چھوڑ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی دور میں پنجاب کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوا کرتی تھی جی. جب ہمارے خلاف جمہوری اتحاد بنا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، وہ اس وقت یہی قیادتیں تھی اس جمہوری اتحاد کے اندر. جنیجو لیگ جب بنی، پھر پیپلز پارٹی کو ہی توڑا گیا پنجاب کے اندر جب پیٹریوٹس بنے. تو پیپلز پارٹی پہ یہ وار ہوتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتی. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سر پہ الیکشن لڑیں گے اور ہم سیٹیں بھی نکالیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائیول ہوگی. آنے والا جو 50 سال کی سیاست ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. پاکستان ہو یا پنجاب ہو، کسی اور جماعت کے پاس وہ قیادت موجود نہیں ہے جو بلاول کی شکل میں اور جناب آصف علی زرداری کی شکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. تو ہم اگر اتحادی حکومت بھی بنائیں گے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس صلاحیتیں ہیں کہ وہ بنائیں. جہاں تک تعلق آئی پی پی کا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آئی پی پی جو ہے اس کو ہماری ضرورت ہوگی، یا وہ جن کے آسرے پہ یا جن کی ضرورت ہے یا جو انہیں کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی چلیں گے اور جدھر وہ اشارہ کریں گے ادھر وہ اتحاد بھی بن جائے گا. لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ انتخابی اتحاد نہیں ہوگا. یہ الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی پوزیشنز ہوگی اس کے حوالے سے وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جائے. پارلیمان کے اندر جو ہے اتحاد بن سکتا ہے، پارلیمان کے باہر کوئی اتحاد کی توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، پارلیمان کے باہر کسی بھی طرح کا کوئی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرے گی. جیتنے کے بعد جو بھی سچویشن ہوگی اس کے مطابق معاملات آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حسن مرتضیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ کسی بھی طرح کا کوئی ذرا انتخابی اتحاد ہم نہیں کریں گے. اس وقت اتحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں، بار بار ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جی ڈی اے جس طرح آپ نے یہاں پہ سندھ میں جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اب پی ڈی ایم بنی. پی ڈی ایم تو ایک الیکشن اتحاد تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی جو آپ کے اتحادی تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اتحاد کامیاب ہوں گے؟ چونکہ ماحول اس طرح کا بن چکا ہے، کسی کے پاس واضح نمائندگی نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا لگ رہا تھا لیکن ان کا معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ فی الوقت تو بیک فٹ پہ ہے. جی دیکھیں ظفیر، جب اتحاد ہوتا ہے نا سیاسی پارٹیوں کے درمیان، تو اگر وہ پارٹیاں اپنے اتحاد کے مطابق، رولز کے مطابق اس چیز پہ اگر ڈٹی رہیں اور ڈٹرمنٹ بنی رہیں تو وہ اتحاد کامیاب ہوتے ہیں. اتحاد تو دیکھیں ہر دور میں ہر طریقے سے ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. مگر کیا یہ سیاسی پارٹیاں اس اتحاد پہ یکجا ہو کر کوئی ڈومین چنتی ہیں اور اپنے نظریے پہ قائم رہتی ہیں؟ جہاں پر نظریے مختلف ہو جائیں اور رائے مختلف ہو جائے اور مفاد آ جائیں تو وہاں اتحاد نہیں رہتا. اتحاد نہیں رہتا، بالکل ٹھیک آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں یا نہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. اور یہ بھی جانیں گے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی عوامی ریلیف ہے یا نہیں ہے، اور اب تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور کس نیریٹو کے ساتھ یہ الیکشنز میں جائیں گے، عوام سے کون سی کامیابی پہ یا کس وعدے پہ ووٹ مانگیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ اور تمام ہی سٹیک ہولڈرز کے لیے یہ سوال ہوگا کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمیں کیوں ووٹ دیں. اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.